أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے مستحبات، وضو کی سنتیں اور فرائض ہم سب پڑھ چکے، اب مستحبات۔ بہت سے مستحبات ضمناً اوپر ذکر ہو چکے، بعض باقی رہ گئے، وہ لکھے جاتے ہیں۔ ضمناً کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز بتائی جا رہی تھی، اسی کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری چیز بھی بتا دی جائے۔ تو فرائض اور سنتوں کو جب بتایا جا رہا تھا تو اسی میں بہت سارے مستحب چیزیں بھی بتائی گئی ہیں، اور جو باقی ہیں وہ ابھی بتائی جا رہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 50، پہلا ہے داہنی جانب سے ابتدا کریں، یعنی وضو جب کریں تو وضو میں اعضائے وضو کو دھونے کی شروعات داہنی جانب سے کریں، یعنی پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پہلے دائیں ہاتھ کو دھو کے بائیں ہاتھ کو دھوئیں گی، اس کے بعد پھر جب آپ کلی کریں گی تو دائیں ہاتھ سے پانی لینا ہے، بائیں ہاتھ سے تو کلی کے لیے پانی لینا نہیں ہے۔ پھر جب آپ ناک میں پانی ڈالیں اور ناک صاف کریں تو ناک کا جو نتھنا ہے، آپ کے ناک کے جو چھید ہیں، ان میں بھی یہی بہتر رہے گا کہ پہلے جو دائیں جانب کا سوراخ ہے اس کو صاف کریں، پھر بائیں جانب کا۔ تو اس طریقے سے دائنی جانب کو فوقیت دی جاتی ہے۔ پھر ہے دونوں رخسارے، کہ ان دونوں کو ساتھ ہی ساتھ دھوئیں گے، ایسے ہی جو ہمارے گال ہیں دونوں، ان کو ایک ہاتھ سے تو دھوتے نہیں ہیں، ہاتھوں کا چلو بنا کر کے دونوں ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور پورا چہرہ دھوتے ہیں، تو دونوں گال ایک ساتھ دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح ناک میں بھی پانی لیتے ہیں تو 2 انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی انگلی استعمال کریں تو پہلے داہنی جانب کو صاف کریں گے پھر بائیں، اور اگر 2 انگلیاں استعمال کریں تو ساتھ ہی میں دونوں کو صاف کر لیا جائے گا۔ پھر ہے دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہوں تو منہ دھونے اور مسح کرنے میں بھی داہنے کو مقدم کریں گے۔ اب کسی کا ایک ہی ہاتھ ہے تو وہ کیا کرے، تو دائنی جانب سے شروع کرے گا۔ پھر ہے انگلیوں کی پشت سے، یعنی مسح جو کریں گے تو کدھر سے کریں گے، انگلیوں کی پشت سے کریں گے، یعنی کہ پیٹھ سے۔ پھر گردن کا مسح کریں۔ پھر ہے وضو کرتے وقت کعبہ رو اونچی جگہ بیٹھیں، یعنی یہاں ایک ایک چیز کو گنوایا جا رہا ہے مستحب میں۔ ایک تو وضو کرتے وقت آپ کو چہرہ کعبے کی طرف کرنا ہے، پھر 9ویں نمبر پر گنایا ہے کہ اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، پھر 10ویں نمبر پر ہے کہ بیٹھ کے وضو کرنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں کرنا ہے۔ پھر 11 نمبر پر ہے کہ وضو کا پانی پاک جگہ گرانا۔ پھر ہے پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، خاص کر جاڑے میں، کیونکہ جاڑے کے موسم میں سوکھا پن ہو جاتا ہے اعضاء پر، تو ہاتھ پھیر کر کے وضو اگر نہیں کیا جائے، ہاتھوں کو مسلا نہ جائے، تو بہت سے اعضائے وضو ایسے ہیں کہ جو سوکھے رہ جائیں گے، ان پر پانی نہیں جائے گا۔ پھر پہلے تیل کی طرف پانی چپڑ لینا، خصوصاً جاڑے میں۔ سردیوں کے موسم میں ابھی بھی تو زیادہ سردی ہے نہیں، لیکن پھر بھی وضو اگر کرتے ہیں اور صرف پانی بہا لیتے ہیں تو ہاتھ اور پیر میں بہت سارے ایسے حصے ہیں کہ جن کے اوپر سے صرف پانی بہہ جاتا ہے، اور بہت سے حصے اس کے درمیان بہت سے ذرات جو ہیں وہ بھیگنے سے رہ جاتے ہیں۔ جب تک کہ ان کو مسلا نہ جائے، پانی لے کر کے تیل کی طرح سے پانی نہ چپڑا جائے، تب تک ان جگہوں پر پانی نہیں پہنچتا، تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا، یعنی وضو کرتے وقت کسی اور سے مدد نہیں لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، نہیں کر پا رہا ہے اکیلے وضو، تو مدد لے سکتا ہے، اور اگر آپ اچھے خاصے ہیں تو پھر آپ کو خود سے ہی کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے وقت کے لیے پانی بھر کر رکھ چھوڑنا، یعنی جیسے پانی کی اگر کہیں قلت ہے یا پریشانی ہے تو ایسے میں جب آپ وضو کر رہی ہیں تو وضو کرنے کے فوراً بعد پانی کا انتظام بھی کر کے رکھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلی مرتبہ جب وضو کرنا ہوگا تو پانی کی تلاش میں آپ کو وقت نہیں گنوانا پڑے گا، پانی آپ نے رکھا ہے پہلے سے۔ پھر ہے وضو کرنے میں بغیر ضرورت دوسرے سے مدد نہ لینا۔ یہاں بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک ضرورت نہیں ہے تب تک کسی اور سے وضو میں مدد نہیں لیں گے۔ پھر انگوٹھی کو حرکت دینا جب کہ ڈھیلی ہو،
کہ اس کے نیچے پانی بہ جانا معلوم ہو، ورنہ فرض ہوگا۔ یعنی انگوٹھی آپ نے پہنی ہے ہاتھ میں، تو اگر انگوٹھی جو ہے اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے، ڈھیلی ہے، تو اگر آپ پانی ڈالتے وقت، ہاتھ کو دھوتے وقت اس کو حرکت دے دیں گی تو یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ انگوٹھی ڈھیلی ہے، بڑی ہے، تو اندر سے تو پانی چلا ہی جائے گا۔ لیکن انگوٹھی جو ہے آپ کی وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہے اور وہ آپ کی انگلی میں بالکل پھنس کر رہ گئی ہے، بالکل ٹائٹ ہو گئی ہے، تو اب اس صورت میں آپ کو انگلی میں جو انگوٹھی پہنی ہے آپ نے، اس کو حرکت دینا یہ فرض ہوگا، کیونکہ پانی اگر اس کے نیچے نہیں جائے گا تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ صاحب عذر نہ ہو تو وقت سے پہلے وضو کر لینا، یعنی کوئی ایسا ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ پریشانی کہ وضو کر لیتے ہیں اور فوراً پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا پھر کسی کو ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح کی پریشانی اگر نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے سے کر کے رہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی پریشانی میں ہے تو پھر وہ اگر نماز پڑھنے سے فوراً پہلے وضو کرے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کو تو فوراً قطرے آ رہے ہیں، فوراً اس کو ہوا خارج ہو رہی ہے، تو ایسے تو وہ پھر وضو کرتا ہی رہ جائے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں میں کہ اگر بار بار قطرے آ رہے ہوں پیشاب کے اور بار بار ہوا خارج ہو رہی ہو، وضو کرتے وقت بھی اگر ایسا ہو رہا ہے، مثلا وضو آپ کر رہی ہیں، یا پھر آپ نے وضو کر لیا، ابھی فوراً آپ کا وضو کمپلیٹ ہوا ہے اور پھر آپ کو قطرہ آ گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کا وضو ہو چکا ہے، کیونکہ اب آپ کی بیماری ہے، اب آپ نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھ سکتی ہیں اس ایک وضو سے، یعنی ایک فرض نماز، ظہر کے وقت میں وضو کی تھی ظہر کے نماز کے لیے، تو وہ وضو آپ کا ظہر کے وقت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ پیشاب کے قطرے جو آ رہے ہیں یہ آپ کی بیماری مانی گئی ہے، اور عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ نے قضائے حاجت کی ہو یا نہ کی ہو، آپ کا وضو فوراً وقت بدلتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور ظہر کے وقت میں آپ اگر نفل پڑھنا چاہیں یا قضا نمازیں پڑھنی چاہیں تو وہ سب آپ اسے ایک وضو سے پڑھ سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت بدلے گا وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یہی استحاضہ والی عورت کے لیے بھی ہے۔ پھر اطمینان سے وضو کرنا، یعنی وضو میں جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ عوام میں جو مشہور ہے کہ وضو جوان سا نماز بوڑھوں کی سی، یعنی وضو جلدی کرے، ایسی جلدی نہ چاہیے کہ جس سے کوئی سنت یا مستحب ترک ہو۔ یہ بات آپ نے بھی سن رکھی ہوگی کہ وضو کریں تو جوانوں کی طرح کریں اور نماز پڑھے تو بوڑھوں کی طرح، یعنی وضو میں کوتاہی نہیں کرنی ہے، بالکل اچھے سے، اور جس طرح جوان چستی پھرتی کے ساتھ رہتے ہیں اس طرح سے وضو کر لیں، اور بوڑھوں کو جس طرح سے ہر کام میں دیری ہوتی ہے تو نماز کو دھیرے دھیرے پڑھے تاکہ خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن وضو میں اتنی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ آپ کوئی عضو دھونے ہی بھول جائیں، یا دھو تو لیں لیکن صحیح سے نہ دھو لیں۔ پھر ایک کپڑوں کو ٹپ کے قطروں سے محفوظ رکھنا، یعنی وضو کر رہی ہیں اور جو آپ کے جسم سے وضو کے اعضائے وضو سے جو پانی ٹپک رہا ہے ان قطروں سے آپ کو اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو بچانا، یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان قطروں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی جھڑ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو ان ٹپکتے ہوئے قطروں سے دور رکھیں۔ کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی چھنگلیاں کانوں کے سوراخ میں داخل کریں۔ بھیگی چھنگلیاں یعنی جو ہماری چھوٹی والی انگلی ہے ہاتھوں کی، ان کو کانوں کے سوراخ میں داخل کر کے مسح کرنا ہے۔ پھر ہے جو وضو کامل طور پر کرتا ہو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جاتی ہو، اسے کوؤں، ٹخنوں، ایڑیوں، تلووں، کوچوں، گھائیوں، کہونیوں کا بالتخصیص خیال رکھنا مستحب ہے۔ یعنی مکمل وضو کا طریقہ ہی یہ ہے کہ کوئی بھی جسم کا حصہ جو وضو میں دھونا فرض ہے ان میں ذرہ برابر بھی کوئی عضو چھوٹا نہ رہ جائے، چاہے وہ آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہو، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہو، یا پھر جو مسح کرنے کے لیے آپ کو کان کو مسح کرنے کہا گیا ہے تو کان میں جو حصہ مسح کا ہے وہ ہو، یا پھر کہونی جو ہے آپ کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کو کبھی کبھار دھوتے وقت ہاتھ جو ہے آپ کا مڑتا رہتا ہے بار بار، اگر کوئی حصہ اس میں بھی رہ گیا تو بھی وضو نہیں ہوگا،
تو بالکل توجہ کے ساتھ وضو کرنا ہے. اور بے خیالی کرنے والوں کو تو فرض ہے، یعنی جو وضو کو توجہ کا مرکز نہیں سمجھتے، بے خیالی میں وضو کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک عضو کو بالخصوص اپنے ہاتھوں سے وہ مسلیں، یعنی پانی لے کر کے، جس طرح تیل ہم لوگ لگاتے ہیں ٹھنڈی میں، اس طرح سے پانی ہاتھ میں لے کر کے ہر ایک جگہ پر ہاتھ کو پھیریں، کیونکہ اس طرح سے پھر آپ کو اطمینان ہو جائے گا. آپ نے اگرچہ نہیں دیکھا لیکن آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میں نے اپنے ہاتھ کو ہر ایک حصے پر پھیر لیا ہے پانی کے ساتھ، جہاں جہاں وضو میں دھونا فرض ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ مواضع خشک رہ جاتے ہیں، یہ نتیجہ ان کی بے خیالی کا ہے. ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا فرض ہے، کیونکہ اگر توجہ نہیں دیں گے اور اعضائے وضو میں سے ایک ذرہ بھی سوکھا رہ گیا تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وضو نہیں ہوا. تو پھر ظاہر سی بات ہے وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور وضو میں یہ چیزیں تو کرنا فرض ہیں، اور اگر فرض ادا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، کیونکہ فرض کا مقابل حرام ہوتا ہے. تو وہی یہاں کہا گیا کہ ایسی بے خیالی حرام ہے اور خیال رکھنا اس کا فرض ہے. پھر وضو کا برتن مٹی کا ہو، تانبے وغیرہ کا ہو تو بھی حرج نہیں، مگر قلعی کیا ہوا. یعنی کہ قلعی کیا ہوا مطلب کیا ہے کہ برتن جو ہے اس کے جو کنارے ہیں وہ پلین ہوں، وہ دھاردار نہ ہوں، کیونکہ دھاردار اگر رہیں گے تو ہاتھ آپ کا زخمی ہو سکتا ہے. اگر وضو کا برتن لوٹے کی قسم سے ہو تو بائیں جانب رکھیں، یعنی گول برتن ہو لوٹے کی طرح کا تو پھر بائیں جانب رکھیں. تشت کی قسم سے ہو تو داہنی طرف رکھیں. تشت یعنی جس میں پانی جو ہے وہ تھوڑا پھیلا ہوا رہتا ہے، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی گملہ ہے، گملے میں آپ نے پانی رکھا تو گملے کا جو منہ ہے وہ تو پھیلا ہوا ہوتا ہے پلیٹ کی طرح سے، لیکن لوٹے کا منہ وہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں کی طرح ہوتا ہے، اس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر رکھنے کی ترکیب بھی بتائی جا رہی ہے. پھر آفتابہ میں دستہ لگا ہو تو دستہ کو 3 بار دھو لیں، یعنی جسے پانی نکال رہی ہیں اس میں اگر پکڑنے والا لگا ہے تو اس کو بھی دھو لیں، اور ہاتھ اس کے دستے پر رکھیں، اس کے منہ پر نہ رکھیں. یعنی پانی جب نکال رہی ہیں تو پانی آپ نکالیں گی کہاں سے؟ جو ہینڈل بنا ہے اس ہینڈل کو پکڑ کر کے پانی نکالیں گے ڈبے کا. ایسا نہ ہو کہ ڈبے کا منہ ہی پکڑ کر کے پانی میں ڈال دیں، تو کیونکہ اگر ڈبے کا منہ پکڑ کے پانی میں ڈالیں گی تو آپ کا جو ہاتھ گندا تھا وہ بھی پانی میں چلا جائے گا، تو پھر اس کا جو ہینڈل بنا ہوا تھا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. پھر ہے داہنے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ناک میں ڈالنا، پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھونا. پھر منہ دھونے میں ماتھے کے سر پر ایسا پھیلا کر پانی ڈالنا کہ اوپر کا بھی کچھ حصہ دھل جائے. اب منہ جب دھوتے ہیں وضو میں، منہ دھونا تو فرض ہے، تو پانی زیادہ لے تو بہتر ہے، کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ پانی سے اگر دھوئیں گی تو پیشانی جو ہے اس کے کچھ بال بھی بھیگ جائیں گے تو یہ تو چلے گا، لیکن اگر آپ کی پیشانی کا ذرہ برابر بھی حصہ سوکھا رہ گیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ پھیلا کر پانی ڈالنا، کہ اوپر کا بھی حصہ دھل جائے تو چلے گا لیکن کم نہیں ہونا چاہیے. تنبیہ: بہت سے لوگ یوں کیا کرتے ہیں کہ ناک یا آنکھ یا بھاؤں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ منہ دھل گیا، حالانکہ پانی کا اوپر چڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اس طرح دھونے میں منہ نہیں دھلتا، وضو نہیں ہوتا. مطلب کیا ہوا کہ ناک یا آنکھ یا بھاؤں پر چلو ڈال کر سارے منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیتے ہیں چلو بنا کر، ناک میں تھوڑا سا ڈال لیا، تھوڑا سا پلکوں پر، بھاؤں پر، تھوڑا سا آنکھ میں، اور جو ہاتھ آپ کا بھیگا تھا اسی کو پورے چہرے پر مسل لیا. تو ایسا کرنا وضو نہیں کہلائے گا، یہ تو مسح کے برابر ہو گیا، اور چہرے کو دھونا فرض ہے، چہرے کا مسح فرض نہیں ہے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا آپ کا وضو. پھر دونوں ہاتھ سے منہ دھونا، ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. چہرے یعنی چہرے کو بھی دھونا ہے. ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا، یعنی جتنی جگہ پر پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں کچھ بڑھانا، مثلا نصف بازو اور نصف پنڈلی تک دھونا. اب یہ بات یہاں کیوں آئی کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی وسیع کرنا؟
کیونکہ حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ جو وضو کرتا ہے، جتنا زیادہ وضو کرتا ہے قیامت کے دن اتنے ہی زیادہ آثار وضو سے اس کے اعضاء جو ہیں وہ چمکتے ہوں گے، یعنی روشنی کی طرح ہمارے جو ہاتھ پاؤں ہیں ان سے روشنی نکلے گی، چمکیں گے وہ، کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں۔ تو اعضائے وضو کی جو حد ہے اس سے تھوڑا بڑھا کر کے اگر ہم وضو کریں، پانی سے اپنے ہاتھ پاؤں کو یا چہرے کو دھوئیں، تو جتنا دور تک ہم نے دھویا ہے وہاں تک ہمارے چہرے، ہاتھ، پاؤں، اعضائے وضو جو ہے وہ چمکیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روشنی وسیع کرنا، یعنی جہاں تک پانی زیادہ بہائیں گی وہاں تک زیادہ چمک بڑھ جائے گی۔ پھر ہے مسح سر میں مستحب طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے سوا ایک ہاتھ کی باقی 3 انگلیوں کا سرا دوسرے ہاتھ کی تینوں انگلیوں کے سرے سے ملائیں۔ مطلب کیا ہوا؟ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی، ان کو چھوڑ کر کے باقی 3 جو انگلیاں بچی ہیں ان تینوں کو دونوں ہاتھوں کی جو 3 انگلیاں ہیں ساتھ میں ملائیں گے، پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر گدی تک اس طرح لے جائیں، یعنی اب 3 انگلیاں اپنے ہاتھ کے آپ نے ملا لی، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر، تو پیشانی پر رکھے جہاں سے بال اگتے ہیں، اور یہ انگلیاں ہی ٹچ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کہاں تک لے جانا ہے؟ گدی تک، یعنی پیچھے بال جہاں آپ کا اگنا ختم ہو جا رہا ہے سر کا وہاں تک لے جانا ہے، اور اس طرح سے لے جائیں کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، وہاں سے ہتھیلیوں سے مسح کرتا واپس لائے، اور انگلیاں جو ہے وہ مسح کر کے آپ کو گدی تک لے جانی ہے، اور اس کے بعد ہتھیلی جو آپ کی رہ گئی تھی وہ ہتھیلی اب آپ کو پیچھے طرف سے آگے کی طرف لے کر کے آنا ہے سر میں لگاتے ہوئے، یہ پھر آپ کے پورے سر کا مسح جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی 3 انگلی جو تھی ان کا بھی کام ہو گیا اور آپ کے ہتھیلیوں کا بھی کام ہو گیا، اور باقی رہ گئی آپ کی کلمے کی انگلی اور انگوٹھا، تو اس کا کیا کام ہے وہ بھی آگے ہے۔ کلمے کی انگلی سے پیٹ سے کان کے اندرونی حصے کا مسح کریں، یعنی جو شہادت کی انگلی ہے اس کے پیٹ سے آپ کو مسح کرنا ہے کان کے اندر کے حصے کا، یعنی جو ہمارے ہاتھ ہیں جدھر سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پیٹ ہوا نا۔ پھر ہے آگے انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے بیرونی سطح کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا۔ شہادت کی انگلی کا بھی کام ہو گیا، لاسٹ بچا تھا انگوٹھا۔ اب انگوٹھے سے کیا کرنا ہے؟ کان کے باہر کے حصے کا آپ کو مسح کرنا ہے، اور انگلیوں کا جو پیچھے کا حصہ تھا وہ باقی تھا، تو اب اس سے گردن کا مسح کریں گے، تو مکمل ہاتھ جو ہے وہ استعمال ہو گیا۔ بڑا لمبا ہے یہ مستحبات، میں سوچی تھی کہ مکمل کرا دوں کیا، ابھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا اس میں وضو کے دعائیں بھی ہیں نا، تو ٹھیک ہے پھر اتنا ہی رہنے دیتی ہوں۔ کہاں تک پڑھائی تھی؟ 40 نمبر تک ہوا ہے مستحبات میں سے۔ چونکہ یہ پورا وضو کا طریقہ ہی ہے، ایک ایک کر کے گنتی سے آپ لوگوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا وضو کا طریقہ ہی ہے۔ اگر مکمل جو طریقہ بتایا گیا ہے وضو کا اس طریقے سے کریں گی تو سنت بھی ادا ہوگا، سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی، فرائض بھی ادا ہو جائیں گے، اور مستحبات بھی ہو جائیں گی۔ تو جو طریقہ وضو کا آپ کو بتایا گیا تھا اس کو اچھے سے دھیان رکھنا اور یاد کرنا ہے، اور جب وضو کر رہی ہیں تو کوشش کریں کہ خیال سے یہ چیزیں جو پڑھی ہیں ان کو استعمال میں لائیں، کیونکہ 1-2 مرتبہ جب آپ خیال کر کے وضو کر لیں گے نا ان چیزوں کا تو پھر آپ کو وہ یاد ہو جائے گا خود بخود ہی، اور آپ وضو خود ہی صحیح طریقے سے کرنے لگیں گی، تو پھر آپ کو یہ ساری جو گنتی بتائی گئی یہ رٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے۔